گورنمنٹ کی مداخلت کم رہی، اس وجہ سے تھوڑا سا ترقی کا سسٹم تھا وہ جمود کی طرف گیا ہے۔ فوراً 10 دن کے اندر وہ سکول تیار ہو گیا اور لوگوں کا جو ایکسیپٹنس ہے وہ بھی بڑھ گیا۔ سینٹر چلاس میں آپ دیکھیں سونیوال قبائل ہمارے فارم میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماؤنٹین اسٹوریز اور گلگت میڈیا نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشاد عالم صاحب، جن کا تعلق دیامر سے ہے اور آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے اسپیشل کوآرڈینیٹر ہیں ود دا چیف منسٹر آف گلگت بلتستان۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سر آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا، کیونکہ آپ کا تعلق دیامر سے ہے، تو دیامر کو گلگت بلتستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور پورا گلگت بلتستان ہے لیکن دیامر کو زیادہ پسماندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اوپر اب تک دیامر کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا اور اپنے جو خیالات ہیں سامعین تک پہنچانے کا۔ تو بیسیکلی دیامر ایک ایسا خطہ ہے جن کا بنیادی سلسلہ اس طرح کے KPK اور GB کا گیٹ وے ہے۔ اب یہ شروع سے ہسٹوریکلی آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کا انوالومنٹ زیادہ تر اس کے اثرات، پھر KPK کے بھی اثرات، کوہستان ایریا کے اثرات بھی اس خطے کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اصل یہ نہ اس طرف نہ اس طرف ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جس کے اثرات اس طرف سے کوہستان کے بھی آئے ہیں اور اس طرف سے گلگت کے بھی اثرات اس طرف گئے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پولیٹیکلی اور جو لوگوں کا ویژن ہے، لوگوں کے خیالات ہیں، زیادہ تر ان کا اٹیچمنٹ ہے، پھر اس طرح کا ٹرائبل کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ تو یہاں تھوڑے سے امپلیمنٹیشن سٹیج میں ایک مسائل پیدا یہ ہو رہے ہیں کہ آپ ایک طرف وہاں جائیں گے تو وہ ایک ٹرائبل سسٹم آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ گلگت کے دوسرے علاقوں کی نسبت وہاں ٹرائبل جو سسٹم ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو شروع سے مطلب گورنمنٹ کا انوالومنٹ بھی کم رہا ہے اس ٹرائبلزم کی وجہ سے۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں انوالومنٹ کم رہا لوگوں کی، مطلب جو گورنمنٹ کی مداخلت کم رہی، اس وجہ سے تھوڑا سا ترقی کا سسٹم تھا وہ جمود کی طرف گیا ہے۔ تو حالانکہ سسٹم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ وہاں اس طرف سے بھی گیٹ وے، اس طرف سے بھی گیٹ وے ہوا تو وہاں ترقی سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بنیاد اس ٹرائبلزم کی وجہ سے وہاں انوالومنٹ گورنمنٹ کی کم رہی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میل کی نسبت فیمیل جو ریشو ہے ایجوکیشن کا وہ کم رہا، اس وجہ سے ترقیاتی سلسلہ تھوڑا سا کم ہو گیا۔ دوسرے ایجوکیشن کی بات کریں تو سننے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ دارال جو ہے وہ پہلے ایک سویلائزڈ علاقہ بالکل تھے وہاں، اور پھر کیا ایسے وجوہات ہوئے کہ چند سو سال بعد یا کچھ صدیاں گزرنے کے بعد وہ اتنے بیک ورڈ چلے گئے؟ اصل اس وقت تقسیم کا یہ جو دارال کی ہسٹری ہے تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں جو یونیورسٹی تھی اور یہ آپ ہسٹوریکلی آپ اٹھا کے دیکھیں تو 2 جگہ ہیں جو سب سے قدیم آبادی والی ڈسٹرکٹ دیامر میں 2 جگہ ہیں، ایک دارال ہے، دوسری گور آباد ہے۔ قدیم جو آبادی ہے یہ دونوں آبادی ہیں اور تعلیمی لحاظ سے بھی یہ دونوں مطلب جو خطے تھے یہ تعلیمی لحاظ سے بہت آگے تھے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی کہ بعد میں جب پاکستان میں شمولیت کے بعد اس طرف توجہ کم دی گئی اور اس کم توجہ کی وجہ سے آج وہ لوگ اس ترقی سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ آپ ایجوکیشن کے لحاظ سے، آپ ویژنری لحاظ سے آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی دارال اور گور آباد کے لوگ بہت کافی آگے آ رہے ہیں، لیکن توجہ گورنمنٹ کے لیول پہ توجہ کم ہونے کی وجہ سے، آپ ریسورسز وہاں استعمال کم ہونے کی وجہ سے اب وہ سسٹم موجود نہیں رہا۔ سر تاریخ میں پہلی دفعہ اگر ہم اسمبلی کی بات کریں یا پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں تو مسوریہ زمان جو کہ ایجوکیشن کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں، پھر آپ ہیں، پھر آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل باڈیز ہیں، ظاہر ہے وہاں سے الیکٹ ہو کے بھی MPs آئے ہوں گے، سو ان سب کا رجحان ابھی کس طرف ہے؟ وہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیامر کے فیوچر کو؟ کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو ماضی کے نسبت بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ نہیں، اصل سلسلہ اس طرح ہے نا کہ بنیادی شروع سے دیامر کا جو ایک
سلسلہ تھا وہ الگ جا رہا تھا. ابھی پی ٹی آئی کے دور میں اور خصوصاً اب میں آپ کو کہوں گا کہ پارلیمانی سیکرٹری سوریہ زمان ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہے, ٹھیک ہے, وہ خاتون اور ایکٹیو ہے, اور اسی نسبت سے آپ پچھلی مرتبہ آپ دارال کے سکول جو اس کو جلایا گیا, آپ نے اس کی ہسٹری کو دیکھا, فوراً 10 دن کے اندر وہ سکول تیار ہو گیا اور لوگوں کا جو ایکسیپٹنس ہے وہ بھی بڑھ گیا. حالانکہ پہلے دور میں اس طرح کا نہیں تھا, وہ خصوصاً دارال تانگیر کی طرف تو مطلب لوگوں فیمیل ایجوکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہی اسی دور میں فیمیل ایجوکیشن ایکسیپٹ کے بعد یہ مطلب لوگوں نے اس طرف توجہ دینا شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اب اسی ادوار میں تھوڑا سا مسائل یہیں گورنمنٹ کی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ کی چینجنگ کی سینٹر میں چینجنگ کی وجہ سے مسائل ہمارے لیے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب کہیں بھی کوئی بھی انسٹیٹیوشن رن کرنے کے لیے اس کو ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے. وہی ریسورسز جو پراپر ریسورسز ہیں وہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے سی رکاوٹ پیدا ہوں گی, لیکن انشاءاللہ پہلے کی نسبت دیامر میں خصوصاً آپ ہیلتھ ہے, آپ ابھی آر ایچ کے ہاسپٹل آپ جا کے وزٹ کر کے آ جائیں, پہلے سے اب اس کی کنڈیشن زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ادوار میں مزید بہتری آ جائے گی دیامر میں. مزید بہتری آئے گی. سر آپ کے مینڈیٹ میں کون سی چیزیں آن دا پریورٹی لسٹ میں فرسٹ پہ ہے کہ آپ نے دیامر کے اندر ان چیزوں کو رکھنا ہے, اور کیونکہ آپ سوشل ویلفیئر کے کوآرڈینیٹر ہیں تو اوور آل جی بی میں کون سے وہ عناصر ہیں جن پہ آپ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں؟ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا بذات خود جو انوالومنٹ ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل ویلفیئر کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کو بھلا, وہ اس میں زیادہ تر نادار جو کمزور لوگ ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے, اور جو زیادہ تر جو ہماری تو جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈسیبلز کی طرف ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کے لیے ابھی تک کوئی شیلٹر ہوم نہیں ہے سر. تو یہیں اسی کے لیے ہم نے ایک پلان بھی بنایا ہوا تھا شیلٹر ہوم کے لیے, ٹھیک ہے. اس پلان پہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ جا رہی تھی, تو یہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو سارا انوالومنٹ اب ہمارا جی بھی صوبہ اپنے ریسورسز پہ گزار کرنے والا صوبہ ہے ہی نہیں, ہم تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں سینٹر کے اوپر. تو تھوڑا سا بھی اگر مسائل ہو گئے تو وہاں سے آپ کو ریسورس آپ کو بجٹ ہی نہیں ملا تو وہ پھر چیزیں اپنی جمہوریت کی طرف جائیں گی. سر اس موقع کی مناسبت سے میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں. ایک کمیونٹی ہے سر سونیوال کمیونٹی جن کو مروچ بھی کہا جاتا ہے, جو سونے کی طرف سونیوال کمیونٹی. اگر کبھی موقع ملے تو ضرور ان کی طرف وزٹ کیجیے گا. وہ بھی بہت زیادہ جو ڈفرینٹلی ایبل پرسنس ہیں ان سے زیادہ نہیں, ان کے لیے دیکھو میں آپ کو بتاؤں, بحیثیت ہیومن بینگ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو مجبور لوگ ہیں ان کو مطلب پش اپ کریں, لیکن جو سونیوال قبائل ہیں وہ مواقع فراہم کریں گے, ٹھیک ہے. سکولز کے لیے تو خیر جگہ جہاں ہم رہتے ہیں سونیوال صرف سردیوں میں جو ہیں وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں, باقی گرمیوں میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سونیوال بھی رہتے ہیں, اور وہ جو جن فیسلٹیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہیں فیسلٹیز سے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. صرف یہ 2-3 مہینے سردیوں میں وہ مطلب دریا کے کنارے سونا کلیکٹ کرنے کے لیے وہ وزٹ کرتے ہیں, وہ 3 مہینے ان کے لیے مسائل ہیں. اب اس کے لیے پھر گورنمنٹ کے لیے بھی ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں, وہ زیادہ تر چلتے رہتے ہیں, وہ ایک جگہ میں ان کی رہائش ہوتی نہیں ہے. یہ 3 مہینے ان کے لیے پرابلم ہے. باقی تو سینٹر چلاس میں آپ دیکھیں سونیوال قبائل ہمارے فارم میں ہیں, فارم میں وہیں فیسلٹیز ہیں جو ہمارے لیے ہیں, وہ ان کے لیے ایجوکیشن اور ہیلتھ کا. اور اس طرف آپ آ کے گورآباد کی طرف جائیں, تھلچ میں سونیوال قبائل رہتے ہیں, وہیں فیسلٹیز ہیں. صرف جگلوٹ ایریا میں ہے نا, وہاں پہ پچھلے دفعہ فیلڈ ورک پہ گئے تھے, ریسرچ کے کچھ سروے جو نیچے جو جگلوٹ, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا, اپنا گھر بھی نہیں تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو اس طرح سے کچھ مل جاتا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ بچوں کو اٹھا کے اگر سلسلہ اس طرح نا, سونیوال قبائل میں بھی مختلف طبقے ہیں. اب جو ہمارے زیادہ تر میرے آپ کو بتاؤں کہ سونیوال قبائل دیامر سے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان وہ دیامر میں باقاعدہ ان کے پاس اپنا گھر ہے. صرف سردیوں میں جا کے جگلوٹ تک وہ لوگ ان لوگوں کی ایک کیمپ ادھر لگائے, اگلے دن کیمپ جا کے آگے متھلچ میں لگاتے ہیں, اگلے دن کیمپ پھر جگلوٹ میں لگاتے ہیں, جگلوٹ سے آ کے پھر واپس آ کے مطلب دیامر میں بیسٹ ہوتے ہیں. تو صرف یہ 3 مہینے میں ان کے لیے مسائل ہیں. باقی وہ جہاں شیلٹر نہیں. اب سونیوال قبائل کی میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں گا. سونیوال قبائل نے گونر فارم میں سب سے زیادہ کمپنسیشن سونیوال قبائل نے لیا ہے,
دامر بشر ڈیم کی کمپنسیشن سب سے زیادہ کمپنسیشن سونیوال قبائل نے لیا ہے. آپ فارم سے اس طرف آپ گلگت کی طرف آ کے جو نالا کراس کریں گے نیچے پورے سونیوال قبائل ہیں, اور اب انہوں نے مطلب باقاعدہ ہم سے زیادہ سیٹلڈ ہیں اچھی طریقے سے, ٹھیک ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ یہ جو 3 مہینوں میں ہیں وہاں پاسبل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پھر اسی مطلب روٹین لیول پہ آپ ہیلتھ بھی ساتھ اٹھا کے لے کے جائیں, ایجوکیشن بھی لے کے جائیں, باقی علاوہ وہ ہے ہماری طرف مطلب فیسلٹیز کو اویل کر رہے ہیں. اویل کرنا ہے. بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بچوں کے تحفظ کا ضلعی مرکز پر تشدد کا شکار بچوں کے لیے مندرجہ ذیل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. بچوں پر تشدد کے واقعات کے متعلق شکایات رجسٹرڈ کرنا, ضرورت ہونے کی صورت میں بچے کی حفاظت کا پلان بنانا, درج شدہ کیسز کی ان کے اختتام تک پیروی کرنا اور معلومات محفوظ رکھنا, ضرورت ہونے کی صورت میں بچے کو دوسرے متعلقہ محکموں کو ریفر کرنا, سہولیات اور خدمات ضلعی سطح پر بچوں کی حفاظت کے اقدامات پر عملداری کے مانیٹرنگ کرنا. اگر کوئی بچہ کسی بھی قسم کی تشدد کا شکار نظر آئے تو آپ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ گلگت بلتستان پر رجوع کریں یا اس کے ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں. یہ پیغام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان, یونیسیف اور GBRSP کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.